الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے شروع کر رکھا ہے شیطان۔ کل ایک لیکچر ہوا، آپ جس سے میں پوچھوں مجھے وہ بتائے، یہ فرزانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ گل باجی بتائیں۔ شیطان جی شیطان کیوں شیطان سب سے بڑا دشمن کیوں ہے؟ اور ہمارے اتنے سارے دشمن ہیں دنیا میں، تو بڑا شیطان کیوں ہے سب سے بڑا؟ وہ ہمیں غلط کاموں پہ اکساتا ہے۔ بیٹا یہ بالکل غلط باتیں آپ کر رہے ہیں، قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ شیطان اس لیے بڑا دشمن ہے، غور سے سنیں، کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے، اور وہ جہنم کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں اذیتیں ہوں گی، جہاں آگ میں جلے گا آدمی۔ اس لیے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ باقی سب دشمن جو ہیں وہ اس سے بہت چھوٹے درجے کے ہیں، تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ بات پوری طرح سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں نا، جی کل سر۔ اتنی ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا عدو مبین ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن عدو ہے، اور اس کو عدو بھی سمجھو، دشمن ہی سمجھو۔ اگر اس سے دوستی کر لی تو یہ کیا کرے گا؟ جلدی بتائیں۔ جہنم میں لے جا کے پھینک دے گا۔ ناظرہ بابی ان سے گل باجی کو جواب دینے دیتے تاکہ ان کو بات کلیئر ہوتی۔ شاباش، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ تو ہمیں جہنم پلا سیدھے جہنم میں لے کے جائے گا اگر اس سے دوستی کریں گے تو۔ کل اتنی ساری آیتیں قرآن کی آپ کو ڈھیروں بتائی ہیں اور سمجھایا ہے۔ پھر اچھا یہ بتائیں کہ آخرت میں شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواز پیش کرے گا جب لوگ کہیں گے اس شیطان نے ہمیں جہنم میں لے کے لا کے چھوڑا ہے؟ ناظرہ بابی بتائیں۔ وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں وسوسے ڈالے تھے، میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کرنے کا، تم خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہو۔ میں گن لے کے تو تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا، تمہیں تو میں نے دعوت دی، تم نے قبول کر لی، زور تو میرا تھا نہیں کوئی آپ پر۔ اس لیے میں نے آپ کو شیطان اور انسان کا باہمی تعلق کا چارٹ آپ کے ہینڈ آؤٹ کے آخری پیج پہ، پیج نمبر 8 پر آپ غور سے پڑھا کریں۔ جزاک اللہ بھابی، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا، لیکن لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کیوں نہیں پڑھتے جب ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے؟ اچھا اب یہ بتائیں، میں نے آپ کو لکھوایا ہے، گجرانوالے والی بہن بتائیں کہ قرآن نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ انسان میرا دشمن عدو، اور پھر کتنی دفعہ کہا ہے عدو مبین ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر میرا خیال ہے 9 دفعہ کہا ہے، 9 یا 10 دفعہ۔ خیال آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ نوٹ بناتے ہیں، 9 دفعہ کہا ہے۔ ہاں جی خیال سر۔ آئندہ خیال مت کریں، کیونکہ قرآن کی بات ہمیں دل پہ لکھ لینی چاہیے۔ جی جی بیٹا، جی سر، سوری۔ اچھا اس کے بعد یہ کل کی میں نے آپ کے سامنے ریویژن رکھی ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ شیطان، یہ 2 پیج کا جو ہے، کہ شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے اور جہنم میں لے جانے کا عزم، یہ آپ کا دشمن ہے، اور اس کا عزم کہ اس کا پکا سچا ارادہ کیا ہے، الٹیمیٹ اس کا پرپس کیا ہے، سنیں بڑے غور سے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بدبخت گلہ کرتا ہے، وہ رب جس کی نعمتوں کا میں اور آپ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان کر سکتا ہے۔ اسے اللہ سے کہتا ہے، قال، شیطان نے کہا، فبما اغویتنی،
जैसा कि ऐ अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, लअक़उदन्न, मैं जरूर बैठूंगा, लहुम, इन इंसानों के लिए, सिरातकल मुस्तकीम, मैं इनके सीधे रास्ते पर घात लगा के बैठूंगा। अच्छा, ये सीधे रास्ते पे घात लगाने का क्यों क्यों उसने अज़म जाहिर किया, जल्दी बताएं। सर फरीदा गुमराह तालिब करने साहबा के बताएं, लिए। फरीदा तालिब अच्छा, साहबा बताएं, सीधे रास्ते पर घात लगाने का शैतान ने क्यों अज़म किया? वो इसलिए कि उसने अल्लाह ताला से शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हारे नेक बंदों को गुमराही में लेके जाऊंगा। हाँ, सीधा रास्ता जन्नत को जाता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इस तरह फरमाते ना आप कि सीधा रास्ता जन्नत को लगा जाता है, उसी रास्ते से हटाना उसका मकसूद है, गुमराह करना, इसलिए वहां घात लगा के बैठता है। बात समझ आई है? जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा लआतियन्नहुम, और सारी शैतान कहता है फिर मैं उनके पास आऊंगा, मिन बैन ऐदीहिम, सामने से, व मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से, अन ये ऐमानिहिम, उनके दाएं से, व अन शमाइलिहिम, उनके बाएं से। यहाँ इसका मतलब क्या है कि शैतान अल्लाह से कहता है कि मैं फिर इनको गुमराह करने के लिए ये दाएं बाएं और उससे आगे पीछे से आऊंगा। क्या मतलब है इसका? सर जी हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश वो करेगा। हाँ, हर कोई जी। और फिर अल्लाह से क्या कहते हैं, बंदे क्या करेंगे? बंदे करेंगे वल्ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तुम उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। अच्छा, अब ये बड़ी मसला है, और आप देखते हैं कि आज इंसानों में, हम लोगों में बहुत सारे लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अच्छा, अल्लाह के शुक्र का करने का असली सबूत क्या है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ? ये उम्मे अब्दुल्ला बताएं, उम्मे अब्दुल्ला आप बताएं। सर मैं इरम आप बता बताएं। जी, सर मैं इबादत कर और शुक्रगुजारों में शामिल हो जा। फाबुद फाबुद, अगर इबादत कर रहा है, हर हाल में, हर जगह सिर्फ अल्लाह ही का कहना मान रहा है, तो ये है अल्लाह की इबादत। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम इस शैतान से बचना चाहते हो तो फिर तुम शुक्र का तरीका क्या है कि अल्लाह ताला की इबादत, हर हाल में, हर जगह, हर वक्त सिर्फ अल्लाह ही की बात मानना, हर मामले में। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि कितना बख्त है, किस रब को चैलेंज कर रहा है, उसको अंदाजा ही नहीं कि, अंदाजा तो खैर है जब वो अल्लाह से मांगता है ना कि मुझे क़यामत तक इत्ला दे, तो बिल्कुल उसको पता है कि ये मोहलत कौन देगा? अल्लाह ताला देगा। तो अब फिर अल्लाह से कहता है काल रब्बि बिमा अग़वैतनी, ऐ अल्लाह जैसे तूने मुझे बहकाया, गुमराह किया, लउज़य्यिनन्ना, बड़े, अब अरबी जानने वाले समझ सकते हैं, ला भी ताकीद का और नून शद वाला, मैं जरूर बेजरूर इनको खूबसूरत बना के दिखाऊंगा, लहुम मा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन में है, वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं इन सब को गुमराह करूंगा। अंदाजा करें कितना बड़ा उसका अज़म है। इससे बचेंगे कौन लोग, जल्दी बताएं। इल्ला इबादक मिनहुम सर अल्लाह मुखलसीन। ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे तेरी बातों में नहीं आएंगे, इबादी। अल्लाह के डॉक्टर साहिबा, मुखलिसीन का लफ्ज क्यों नहीं भूल रहे आप? उसको क्यों नहीं साथ शामिल कर रहे? सारे लोग अल्लाह के बंदे हैं, काफिर भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन मुखलिस बंदे कौन है? जो दुनिया में हर काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। जवाब कंफ्यूजिंग मत दिया करें, बिल्कुल क्लियर जवाब, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन। अब आप अपने जवाब पे गौर करें और कुरान के जवाब पे आयत में गौर करें। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही है। अब आगे सुने। बनी इसराइल की 62-63 में आपके पास सारी आयतें हैंड आउट में मौजूद हैं, काश आप पढ़ें, गौर करें। काल, तो शैतान ने कहा, आ रही तक हाज़ल्लज़ी कररमत अलैया, किस नफरत से कह रहा है ये इंसान जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है,
لئن اخرتانے، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں، الی یوم القیامہ، اور مہلت بھی کب دیں؟ قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو کہتا ہے میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کروں گا اور بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اب بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو، سوال کریں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اچھا، یہ اللہ سے مہلت کیوں مانگتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں کیوں مانگتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو بہکا سکے اور جہنم کے بالکل، راستے تاکہ میں۔ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ بھابھی بات سنیں، اس لیے اللہ سے مہلت مانگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ مہلت اللہ ہی دے گا۔ پہلی بات سمجھے، وہ اللہ اتنا اللہ کو سمجھتا ہے باختیار کہ وہ کہتا ہے تو مجھے مہلت دے، کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی شیطان اللہ کی ساری طاقتوں کا ادراک کرتے ہوئے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا شیطانی کام ہے۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ تو اللہ سے کہتا ہے کہ جو تو نے مجھے اس انسان کو فضیلت دی ہے نا، اب ذرا مجھے اجازت دے دے قیامت تک، اور پھر دیکھنا میرا کمال کہ میں ان کی ایسی بے کنی کروں گا، اور سوائے چند لوگوں کے، الا قلیلاً، سوائے تھوڑے۔ یہ قلیلاً کون لوگ ہوں گے؟ جو اولو الالباب، مخلصین ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ مخلصین ہوں گے جو سر، ہاں، جو مخلصین اور اللہ کی عبادت کے قائل ہوں گے، اس پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ میں اور آپ عزم کر لیں کہ اگر کسی معاملے میں ہم نے آج تک غلطیاں بھی کی ہیں تو معافیاں مانگے، کہ ہم اللہ ہی کا حکم مانیں گے ہر حال، ہر جگہ، ہر حال میں۔ کتنی اہم بات ہے۔ اب دیکھیں اس کا عزم کتنا زبردست ہے۔ اسی پیج پہ 1 پہ آخری آیت ہے، قال، شیطان نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم۔ اللہ کی عزت کو بھی جانتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قسم کھا کے عزت کی، اللہ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب انسانوں کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ۔ تو شیطان کے حربوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ انسان مخلص ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ہر وقت، ہر حال میں، اس کا حکم مانے۔ اللہ کا جب مخلص بندہ بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو لکھوائے تھے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ کس نے لکھے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ پڑھیں آپ، کل کتنے ہیں بلا؟ 8 ہے سر جی۔ شاباش زرتاش صاحب، 8 پڑھیں، کیا ہے؟ پہلا ہے احتیاط، دوسرا ہے قرآن اور سنت کی پابندی، تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ، چوتھا ہے توبہ و استغفار، پانچواں ہے ذکر الہی میں مشغولیت، چھٹا ہے شیطان منصوبوں سے آگاہی اور ان سے بچنا، اور ساتواں ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی، آٹھواں ہے جلدی کام نہ کرنا وغیرہ۔ شاباش شاباش۔ اب آپ کے پاس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے ہتھیار اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔ کتنے پیارے یہ سارے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ انسان شیطان کو سے دوستی کریں گے، شیطان کا کہنا مانیں گے تو سیدھے راستے سے ہٹ کر جہنم میں جائیں گے، اور اگر اس اللہ کے مخلص بندے بنیں گے اور یہ ساری جو احتیاطیں ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ شیطان کی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ کوئی سوال یہاں پر، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش، جلدی کریں۔ اس کی بیک پہ یہ جو آیات ہیں، پیج نمبر 2 پہ ہے انسان اور شیطان کا باہمی تعلق۔ یہ میں نے کل کیا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو؟ شاباش۔ اچھا، ایک ہینڈ آؤٹ ہے آپ کے پاس،
2 पेजेस का जो मैंने भेजा है, और वो है, एक साइड पे है शैतान के हथकंडे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, 2 पेज का। आपके पास है? जी सर है। शाबाश। आप देखें किस इख्तिसार के साथ सारी कुरान की आयत। पहला नंबर 1 है बातन की तज़य्युन, काले धंधे और गोरे नाम। सूद को बस प्रॉफिट का नाम देकर किस तरह उसने सूद का धंधा पूरी दुनिया में चलाया, और पूरी दुनिया आज उस सूद के हाथों कितनी तंग है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी आयतों के हवाले आपके सामने मौजूद हैं। अब पढ़ना आपका काम है। ये न मैं पढ़ सकता हूँ आपकी जगह, न मैं आपके जगह इसको समझ सकता हूँ, क्योंकि आप खुद करेंगे, समझेंगे तो ये काम आपके करने का है। हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अफजल चीमा साहब एग्री करते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल जी सर। मैंने अफजल बेशक चीमा साहब से पूछा है। जी सर, बिल्कुल बेशक सही फरमा रहे हैं। अच्छा, नंबर 2, झूठा वादा और झूठे उम्मीदें। ये काम है शैतान का, ये उसका हथकंडा है कि आप, ये कब कहेगा कि मेरे वादे झूठे थे? कब कहेगा शैतान? जल्दी बताएं। सर क़यामत के आखिर दिन क़यामत जब के दिन अल्लाह सर, ताला हाँ, जहन्नम में जब धकेलेंगे। क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा ना अल्लाह, कहेगा मैंने तो इनको दावत दी थी ना, मैं सारे वादे मेरे झूठे थे, अल्लाह का वादा सच्चा है। आज हमें कुरान ने बता दिया। अगर मैं और आप समझदार हैं तो आज हम समझेंगे कि शैतान के सारे वादे झूठे हैं। सर जी, जो हमने ये 8वां पॉइंट लिखा है जल्दी काम न करना वगैरह, इसकी थोड़ी वजाहत करें कि कौन कौन से काम जो जल्दी नहीं करने चाहिए। हर काम करते वक्त देखना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म इसके बारे में क्या है। हर काम करते वक्त, अब हर काम करते वक्त मसलन खासकर जब शादियां होती हैं तो किस कदर हम लोग अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाते हैं। मखलूत महफिलें, आप हर काम, कोई भी काम हो, जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं होगा तो वो मुझे जहन्नम में लेके जाएगा। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो नंबर 2, झूठा वादा और झूठे उम्मीदें। नंबर 3, इंसान के साथ बातिल इजहार हमदर्दी। ये बातिल इजहार हमदर्दी शैतान का क्या होता है? मिसाल दें। मसलन कहता है जैसे कि तुझे कितनी मुश्किलात हैं, तो मुश्किल में है, ये रिश्वत ले ले, तेरे काम आसान हो जाएंगे। एक मिसाल है शाबाश, सर। शाबाश, शाबाश। हर बैग नाश्ता करता है फिर हाँ, कहता है ये बुरा मोबाइल काम चलाने कर, गया थोड़ी देर रोटी मुंह पे तो कहता है, जैसे हमारी बहन ने कहा कि कहता है ले ले रिश्वत, तेरे तो बड़े मसले हल होंगे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, गाड़ी तेरे पास होगी, कोठियां कारें तू खरीद सकेगा। और वहीं से इंसान गुमराही पे चला जाता है, हराम खाता है, और फिर उसके मसले बढ़ते ही चले जाते हैं। वो औलाद जिस पे खर्च करता है वो कभी उसके लिए पुरसकून नहीं होती, वो बुरे काम करती है। आज देख लें। और फिर जो मकान खरीदता है, जो गजा खाता है, वो कभी उसके लिए फायदेमंद नहीं होती। अच्छा, कोई सवाल यहां पर? इंसान से बातिल हमदर्दी। और नंबर 4, निस्यान और गफलत। ये गफलत में शैतान कैसे डालता है? मिसाल दीजिए। जल्दी करें। जैसे फजर अल्लाह की ताला नमाज को का टाइम जैसे है कि सर जी, नमाज और फजर असर का का टाइम टाइम गुजर हो रहा गया है, और शैतान जैसे कहता है कि सोए रहो। नहीं सर, जैसे कि नमाज असर का टाइम हो रहा है और गाहक भी बहुत ज्यादा आए हैं, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, ताकि वो नमाज कज़ा हो जाती है, और जिसकी नमाज असर गई उसका सारा कुछ ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल ठीक है। आपने किसी नेक काम का अमल किसी नेक काम के बारे में प्लानिंग की, और शैतान ने भिला दिया, कुछ आपके दोस्त आ गए, आप उनमें लग गए, और पता चला कि वो सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। लिहाजा हर काम, इसीलिए वो जल्दी से मना किया कि जल्दी में आप पता नहीं कितने काम भूल जाते हैं।
جو چیزیں نفس کو محبوب ہیں ان کے ذریعے نفس پر قبضہ کرنا. میں نے آپ کو بالکل صاف بتایا ہے کہ انسان کا نفس جب برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ نفس سے امارہ بن جاتا ہے. پھر اس پر قبضہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا. اچھا، یہ جادوگری جو ہے نا، یہ اللہ کے نے انسان کی آزمائش کے لیے رکھی ہے. اور جب برے انسان کا کسی سے حسد ہوتا ہے نا، کہتا ہے اس پہ جادو کرو. لہذا سر جی یہ جادو، پانچواں اور چھٹا پوائنٹ اور ساتواں یہ تین رہتے ہیں اوپر والے. شیطان کا طاغوتی فوجوں کا خوف دلانا. آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ آج ٹرمپ کی کتنی تعریفیں کر رہے ہیں مسلمان حکمران. جی سر جی یہ تو میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن وہ میں نے کہا آپ نے پڑھا. جزاک اللہ. سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان کو شیطان ڈراتا ہے. ایک تیرا فلانا دشمن، تو اسے صلح کر، تو اس کی تعریفیں کر، نعوذ باللہ. اور مومن کیا کہتا ہے اس شیطان اور اس طاغوت سے میں نے انسانیت کی جان چھڑانی ہے. ڈٹ جاتا ہے. اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے، جیسے ایران کے ساتھ ہوئی. اور ایران نے آج پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو سبق سکھا دیا. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. آمین کہیں جلدی سے. آمین 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 آمین. ثم آمین. سر جی، اور اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے نا، سورہ جو آپ نے لکھا ہے 175 میں، کہ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا ہی خوف رکھو اگر تم مومن ہو. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ پڑھیں گے نا تو مزہ اٹھائیں گے. اچھا، سر ابھی ایک بات کہنی تھی کہ یہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ ایران کو ڈراتے ہیں کہ مار دے گا، ختم کر دے گا، مان لو اس کی بات. بالکل حسب یہ حال ہے. طاغوت کے فالوور ہیں. یہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے یہ سب سے آسان حربہ ہے کہ ڈراؤ ایران کو. اور ایران ڈراؤ والوں کا اگر اللہ پر توکل ہے، جیسے کہ لگ رہا ہے، وہ کبھی نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو چیزیں نفس کو محبوب ہیں ان کے ذریعے نفس پر قبضہ. میں نے بتا چکا ہوں آپ کو. شراب، جوا، بت پرستی، فال گیری وغیرہ، یہ انسان کو سکھاتا ہے. کیوں کہ یہ انتہائی شرکیہ کام ہے. مثلا شراب سے انسان کے اندر اللہ نے جو عقل دی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. جوئے سے اتنا حسد پیدا ہوتا ہے جیتنے والے کے خلاف ہارنے والے کا کہ وہ کچھ. اور بت پرستی تو سب سے بڑا شرک ہے. فال نکالنا، اللہ کے ہر بات چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. فال گیری سے آپ کو تیر یا آپ جو بھی اس میں فال گیری کرتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. جادوگری میں نے آپ کو بتایا ہے، وسوسے، یہ شیطان کا بڑا حربہ ہے. اور سورہ ناس جو ہے اس کی آیت 4 اور 5 اور سورہ طہ کی 120 لکھی ہے. آپ پڑھیں، سمجھیں. کوئی سوال ہو شاباش جلدی کریں. پیج نمبر 2 پہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے مومن کے ہتھیار وہ 8 کے 8 ہماری بہن نے بتا دیے ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. آخری ہینڈ آؤٹ رہ گیا، اس کے میں کچھ حدیثیں کرا دوں گا جتنی کرا سکا، ورنہ باقی سب آپ کریں گے. اور آج ہمارا انسان پہ ہم پڑھ چکے، سمجھ چکے. کوئی یہ سوال ہو آپ کا انسان کے بارے میں، آج بھی موقع ہے. اور شیطان آج ہم نے پڑھ دیا. تزکیہ نفس ہم 4 لیکچر میں کر کے آئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ دروس قرآن کے ساتھ یہ لیکچر مفید تھے یا نہیں تھے؟ جلدی بہت بتائیں. ضروری تھے سر. اللہ پاک آپ کو جی بہت بہت سرفراز جزائے. صاحبہ آپ بتائیں. جی سر جی، بہت مفید تھے. ہمارے سارے دن کا آغاز ہم اللہ کے نام سے کریں اور بچتے رہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، تو سارا دن ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں شیطان ورغلا رہا ہے، کہاں ہمیں اس سے پرہیز کرنی ہے، کہاں بچنا ہے ہم نے اور اللہ کا کہنا ماننا ہے. تو بہت شکریہ. ہینڈ آؤٹ بھی کمپلیٹ تھے یا ان میں کوئی کمی بیشی تھی؟ نہیں الحمدللہ سر جی. بالکل بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہینڈ آؤٹ ہے. بہت اچھی. اچھا، اب ذرا احادیث پہ آئیے. یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بتائیے، سیرت نہیں پڑھائیں گے نا تو قیامت کے دن اللہ کا جو حکم ہے آپ اس کی خلاف ورزی کر. قو انفسکم واہلیکم نارا،
خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. تو اگر سیرت نہیں پڑھائی نا تو نمونہ بچوں کے سامنے ہوگا نہیں، وہ برائی کریں گے کیونکہ نمونہ نہیں ہے. اگر نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ذہن میں محفوظ کرا دیا آپ نے تو انشاءاللہ وہ برائی سے بچے رہیں گے. اچھا، اب یہ میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا. یہ جو پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ یہ شیطان بدبخت کیا کرتا ہے، سب لوگوں سے رپورٹ لیتا ہے اور اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، ساری اپنا جو پانی پر بچھا کر، اور پھر سب لوگوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے تو فلاں تم نے کیا کیا، فلاں تم نے کیا کیا. میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں اسی حدیث کی. فلاں اور فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی. تو شیطان اس وقت اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے شاباش تم نے واقعی بہت بڑا کام کیا. سب سے کہتا ہے یہ کوئی خاص کام نہیں جو آپ نے کیا ہے، لیکن اس بندے کو جس نے میاں بیوی کے درمیان، اچھا کیوں شیطان اس بات کو وہ بڑا شیطان کہہ رہا ہے کہ تم نے کمال کر دیا؟ کیا کمال کیا اس نے؟ ہر خاندان کا بیسک یونٹ پورے برباد کرتا ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. تو وہ آپ اس ذرا میں بہت ٹھہر جاتے نا، آپ نے جواب ٹھیک دیا، میں کسی اور سے پوچھتا تاکہ ہمیں پتہ ہوتا. دیکھیں یہ بہت بڑا کام کیا اس نے. کیوں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب اس خاندان میں ایسی میاں بیوی پھوٹ پڑی، ان کی نسلیں برباد ہوئیں، لڑائی جھگڑے، اولاد، محلہ، گھر اجڑ جاتا ہے اور کتنے بربادیاں ہوتی ہیں اور پورا معاشرہ اس سے سفر کرتا ہے. اور سر جی آج کل سب سے زیادہ یہی ہے. اس لیے کہ شیطان، دیکھیں جب ہم اللہ کے مخلص بندے نہیں بنیں گے نا زرتاج صاحبہ، تو پھر شیطان کے سارے حربے کامیاب ہوں گے. بے شک بے شک. اسی لیے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں قرآن و سنت سے. اچھا، شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. دیکھیں نا شیطان اس لیے اسی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کو کہ پھر اس کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، آگے معاملات خود بخود چلیں گے. جی وہ ہاروت اور ماروت سے بھی تو یہی سیکھتے تھے نا، ما یفرقون بہ بین المرء والزوج. وہ میاں بیوی میں جو ام عبداللہ وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے. پلیز ذرا ریفرنس دیکھیں. اور یہاں انہوں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالا ہے. وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. وہ بھی فتنہ، بڑا فتنہ شیطان کا، یہ بھی بڑا فتنہ ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے سر جی. سر جی یہ کون سے ہینڈ آؤٹ سے پڑھا رہے ہیں؟ شبانہ آپ جب مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں کون سا ہینڈ آؤٹ، ابھی کہہ رہی ہیں جب میں پڑھا رہا ہوں میں آپ کو بھیج چکا ہوں، میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں نے بھیجا ہے. جی بالکل یہ سر، شیطان اور بالکل صحیح کہہ احادیث رہے ہیں. کی روشنی میں ہے شبانہ. شیطان احادیث کی روشنی میں 6 پیج کا ہے یہ. بالکل یہ ہینڈ آؤٹ کے اوپر لکھا میرے ہوا ہے. سامنے صرف مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کون سی میں. شبانہ پیچھے جائے نا، پیچھے ملے گا آپ کو، ہاں پیچھے اتنا نزدیک نہیں آپ ہے. سارے وقت ضائع نہ کریں. شبانہ کی غلطی کی وجہ سے ہم ٹھیک ہے ساری سر جی، 1 تاریخ کو آیا ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر آج جی جب آپ میں پڑھوں آپ کے وہ سامنے سارے ہینڈ آؤٹ کیوں نہیں تھے شیطان کے بارے میں جو میں نے بھیجے ہیں؟ سر جی وہ سارے میرے پاس ہیں. خدا کے لیے اپنی گندی حرکت کو سمجھیں. ساری کلاس کا 2 منٹ ضائع کر چکے ہیں آپ. میں آپ سے یہ توقع بالکل ہرگز نہیں کرتا. سر جی آپ پڑھائیں نا، میں نے کہا ہے آپ پڑھانا شروع کر دیں. میں خاک پڑھاؤں جب آپ یہ حرکت کریں گے. آپ جیسے اسٹوڈنٹ آپ بڑے غور سے سنیں. اگلی آیت میں بھی شیطان کے کیا کہتا ہے، میں آخری لائن پڑھ رہا ہوں. ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اسے حاصل ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے. یعنی شیطان رپورٹ لیتا ہے، کہتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے نا، کہتا ہے تو نے کمال کر دیا. مثلا اوپر والی حدیث میں سب سے بڑا فتنہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ڈالے فساد، اور پھر وہ جب پھیلے گا تو پورے معاشرے کو متاثر کرے گا.
اب آ جائیں پیج نمبر 2 پر، اور بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ایڈ کر لیں کہ اس کے والدین پھر اس کو لا دین بنا دیتے ہیں، یعنی چاہے وہ یہودی تھا تو سارے یہودی تھے تو انہوں نے یہودی بنا دیا، عیسائی تھے تو عیسائی بنا دیا، اور اگر والدین بے دین تھے تو انہوں نے اپنے بچے کو بے دین بنا دیا۔ اچھا، مجھے آپ یہ بڑا واضح ہے۔ اچھا، پہلے تو ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، بتائیں آپ۔ سر ہر انسان توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سب اچھائی بالکل، برائی اس کے یہ اندر توحید ودیت نہیں کر ہے، دی۔ یہ بالکل توحید نہیں ہے جو آپ فرما رہی ہیں۔ توحید پہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ فطرت یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی۔ اچھا، عہد الست کی بات کریں تو وہاں اللہ نے اس سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، یہ توحید ہے، پالنے پوسنے والا، آپ کی ہر چیز سپلائی کرنے والا، آپ کا خالق، مالک، رازق، حاکم۔ تو عہد الست توحید ہے، اور یہاں انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ نیکی بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اچھا، اب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہودیوں، عیسائیوں اور نسائیوں آپ کو تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن یہ جو آج مسلمان بچے ایتھیسٹ بن رہے ہیں، لادین بن رہے ہیں، وہ کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارا اپنا نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نہ رزق پاک، نہ اس کا خرچہ دین کے مطابق، نہ عبادت کی پوری کمپلیٹ زندگی عبادت میں۔ تو یہ ہے وہ کام جو انسانوں کی اولادوں کو بھی بگاڑ رہا ہے۔ کوئی سوال ہو ضرور پوچھیں۔ سر جی ایک سوال تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ایک عورت ملی ایک درس میں، انہوں نے یہ بات کی کہ میرے بیٹے ڈاکٹر بنے ہیں، اور وہ میں ان سے کہتی ہوں میں تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں دعا کو پیچھے رہنے دیں، پہلے ہم محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ہمیں اپنی محنت کی طرف دیکھنا ہے۔ سر جی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے انہیں یہی کہا کہ ہمارے اپنے قصور ہے کہ ہم والدین ان کو اللہ کی پہچان نہیں کرواتے، دین کی سمجھ بوجھ نہیں دلاتے، قرآن سے نہیں جوڑتے، اس وجہ سے ایسا۔ آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ تم دنیا کی محنت کرو گے تو دنیا تمہیں اپنی مرضی کے مطابق دوں گا، لیکن آخرت سے فارغ ہو جاؤ گے، اور آخرت کا اس ڈاکٹر کے ذہن میں آخرت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ماں نے کبھی اس کو نہیں بتایا۔ آپ کا فون آ آج رہا ہے۔ بتائے کہ وہ خسارہ ایسا خسارہ ہوگا کہ اس کے برابر اتنا بڑا کوئی خسارہ نہیں ہوگا، اور وہ ہے آخرت پر ایمان، دائمی اور ابدی زندگی، لازوال اور بے مثال زندگی۔ اب سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ جی سر جی، جیسے ابھی عبداللہ کہہ رہی ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کہو تو وہ کہتے ہیں کہ جب آخرت ہوئے گی تو دیکھا جائے گا۔ آپ اسے بندے سے کہیں نا قرآن پڑھ، تو دیکھ اللہ کن شہادتیں کیسی پیش کر رہا ہے کہ آخرت یقینی ہے، اور اس بندے سے خود پوچھو۔ دیکھیں ورتاج صاحبہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہترین انداز میں اس کو آپ نصیحت کریں۔ آپ اس سے اتنا سوال پوچھیں کہ کیا تمہیں جس نوکر کو تم نے رکھا ہوا ہے، یا جہاں تم کام کرتے ہو جو تمہارے سبارڈینیٹ ہیں، ان کا تم محاسبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بالکل ایک سوال پوچھ لیں اس سے، سمجھ آ جائے گی اس کو آخرت کی۔ بالکل لیکن ہمیں حکمت آنی چاہیے کہ ہم اس سے کیا سوال کریں۔ دیکھیں یہ دلائل سارے قرآن میں دیے ہوئے ہیں، میں اور آپ قرآن پڑھیں نا، آخرت تو لازمی، اس دنیا کا اینڈ آخرت سے نہیں ہو تو یہ دنیا کی زندگی بالکل کھیل تماشا ہے، ایسا ہی نہیں ہے؟ بالکل 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 ایسا ہی جی صحیح۔ جی سر جی ایسے ہی۔ اچھا چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اگر سوال مجھ سے کریں گے نا تو انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں جواب دوں گا، اور آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے۔ اور کافروں کو بھی اللہ کہتا ہے، دیکھیں کافروں کو کیسے چپ کراتا ہے اللہ، بتائیں کون سے سوال ہیں بلا؟
काश زمین काश آسمان کس نے بنایا ہے؟ سر جی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ سر تو وہ نہیں تو کہتے ہیں کیا اللہ نے کیا پیدا جواب کیا، کافر کیا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ تو اللہ نے سوال ہے. پیدا کیا، اللہ کو تو پھر مانتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں اللہ پھر ان کو کیا کہتا ہے؟ الہ مع اللہ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ پھر کوئی اور الہ ہے؟ تو وہ آپ سوال واپس سے بتا رہے ہیں میڈم عبداللہ اور ڈاکٹر صاحبہ، سوال بتا رہے ہیں، جواب سے آگے اللہ کیا کہتا ہے ان کو؟ واپس کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون افلا تذکرون. شاباش، کہ تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیے یہ زمین و آسمان جیسی مخلوق، اور پھر اس اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ افلا تذکرون. یہ ہے اللہ کا جواب، اور یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ تمہارے بڑے بھی مانتے تھے کہ پیدا اللہ ہی نے کیا، لیکن اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے. اللہ یہ کی نہیں مانتے تھے. وہ اللہ کی نہیں وہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا وہ آپ سمجھتی ہیں اللہ کو الہ نہیں مانتے. بات افشاں صاحبہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جزاک اللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. سر انہوں نے جو لفظ بولا ہے یہ اگر ہم اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے بولنے میں؟ بھائی سعدیہ صاحبہ بات ٹھیک ہے، لیکن کافر کے سامنے یہ بات آپ اس کو کہیں جس طرح اللہ نے کہا ہے نا کہ پھر جب تم یہ مانتے ہو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان جیسی مخلوق بنائی ہے، تو پھر اس کا آپ کو خود بنایا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ کہ تم اس کی صحیح عبادت کا حق ادا کرو. اس کو خالق مانتے ہو تو اس کو الہ بھی مانو، اللہ کی مانو. یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اور میرے لیے ٹھیک ہے. سعدیہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جلدی بولیں. جزاک اللہ سر. اچھا اب چلتے ہیں اگلی آیت حدیث پر. اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، بے شک میں نے اپنے بندوں کو شرک سے پاک یعنی دین فطرت پر پیدا کیا. الست کا آیت بھی لیا. پھر ان کے پاس شیطان آئے جنہوں نے ان کے دین سے برگشتہ کر دیا. ماں باپ نے کوئی توجہ نہ دی، ایسے ماحول میں پلے کہ دادین بن گئے، اور جو چیزیں میں نے حلال کی وہ شیطانوں نے ان کے لیے حرام کر دی، کیونکہ والدین کی غلطی، یہودیوں اور عیسائیوں کی غلطی، اور شیطانوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کریں. ظاہر ہے جب شیطان کے پیچھے چلیں گے تو شرک پہ ڈالے گا، شرک کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. جب کہ اس شرک کے حق میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. اچھا شرک کے حق میں دلیل کوئی نازل نہیں کی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. بتائیں نا جلدی، افضل چیمہ صاحب. سر جی جس طرح توحید کے بارے میں اللہ نے دلیل دی، اس طرح شرک کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میرے سوا کسی اور کو بھی تم اپنا معبود بنا لینا. شبانہ صاحبہ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ شریک تو وہ ہوتا ہے جو طاقت میں، سماعت میں، بصارت میں، علم میں اللہ کے برابر ہو؟ یہ بت، یہ ساری مخلوق مل کے بھی اللہ کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لہذا یہ بات دلیل کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی اللہ کی کوئی صفت کسی میں اس درجے میں پائی جاتی ہے جس میں اللہ کی پائی جاتی ہے. یہ ہے دلیل. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھی میننگز ہمیں آج پتہ چلے ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ وہ ہمیں سجھا دیتا ہے. ہاں بہت بہترین بات سر جی کہ اللہ کی صفت کسی اور میں نہیں پائی گئی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اچھا اب سنیں کتنی پیاری بات ہے. میں اور آپ اس پہ عمل کریں نا. آج آپ دیکھیں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ دن کو کام کریں گے، ساری دن کو سوئیں گے اور رات کو پڑھیں گے. اور خدا کے بندو بہترین، میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے ساری دنیا امریکہ میں پڑھا ہے،
काम किया है मल्टी नेशनल में। अल्लाह के बताए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। अपने टाइम मैनेजमेंट को नमाजों से जोड़ें और रात को ठीक सोएं, 6 घंटे, दिन में खूब काम करें। अब यहाँ अल्लाह ताला किस तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई फरमाए, जो कोई शख्स सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरा लगाता है। हर गिरा लगाते वक्त कहता है रात लंबी है, सो जा। अगर आदमी बेजार हो जाता है और अल्लाह का नाम लेता है तो एक गिरा खुल जाती है, वुजू करता है तो दूसरी खिला खुल जाती है, और नमाज पढ़ता है तो सारी गिरें खुल जाती हैं और वो चुस्त, खुश दिल और ताज़ा दम हो जाता है। वरना अगर वो ये 3 काम ना करे, दिन भर खबासत और सुस्ती तारी रहती है। बुखारी की हदीस है, क्या प्यारी हदीस है। मैं और आप अपनी जिंदगी को देख लें कि इस नमाज ने क्या हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया है। बेशक सर जी, सुभान सर अल्लाह। से ये जो नमाज लोग से करते दिल हैं, को सुकून मिलता है, वरना तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कितनी बेचैनी लगी रहती है। देख नहीं, और ये जो सुबह का उठना है वो इतना चाकू चौबंद कर देता है। जो लोग दोबारा सो जाते हैं तो वो तो फिर सारा दिन सुस्ती में ही मुब्तला रहते हैं, वो उनमें ताकत ही नहीं होती। ये आजमाई हुई बात है। हदीस है ना कि सर सुबह जी के वक्त में रात ज्यादा को, बरकत होती है। सर जी आपने जैसे बताया रात को 6 घंटे, तो सर जी 6 घंटे तो कभी वो हो ही नहीं सकते। पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा मामला नहीं है। क्या मतलब? सर जी 6 घंटे की नींद तो मैं तो आज तक कभी नहीं सोई, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि 3 साढ़े 3 घंटे की नींद ही होती है सर जी। हम लोगों को तो नींद आती ही नहीं क्योंकि है। सर जी रात को भी अल्लाह पढ़ना अकबर। पढ़ाना इतना होता है, लेसन आए हुए होते हैं, उन्हें कवर करना होता है सब कुछ, तो सारे दिन में भी यही सिलसिला चलता है, तो सोना इतना ज्यादा सो ही नहीं सकते। आप मेरी बात सुने, आप अगर 3.5 घंटे सोते हैं तो कैलूलो नहीं करते, जो सुन्नत है? जी जी सर जी, वो तो करती हूँ। तो फिर करते हैं तो 24 घंटे में 5-6 घंटे नींद हो जाती है नहीं आपकी? सर जी 5। आपको 6 घंटे की इजाजत है, 5 करते हैं तो बहुत अच्छा है कि 1 घंटा मजीद आप। लेकिन अल्लाह की ताईद और नुसरत ऐसी होती है कि सुबह आपकी आंख अल्लाह के फजल करम से, अगर आप इस तरह काम करते हैं ना, दिन रात कुरान और सुन्नत का काम, यकीन माने ख्वाब में भी आपको आयतें और हदीसें नजर आती हैं। आती हैं नहीं आती? जी सर जी बिल्कुल ऐसे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं खुद सुने मेरी देखें, बात गौर से सुने। आप ये देखें कि बुरे आदमी जो बुरे काम करते हैं उनको बुरे ख्वाब शैतान दिखलाता है, क्योंकि वो शैतान के हवाले हो जाते हैं, अल्लाह के बंदे नहीं होते। अल्लाह उनकी हिफाजत करता है जो अल्लाह के बंदे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जैसे उम्मे अब्दुल्ला कह रही है, मैं खुद 3 घंटे सोती हूँ। आप लोगों को मत बताएं, जो कुछ करते हैं आप अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे हम लोगों का। हाँ, बस ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अब सुने, कितनी प्यारी बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस है, और ये आप अक्सर काफिरों से सुनेंगे, लादीनों से सुनेंगे। तुम में बाज आदमियों के पास शैतान आकर कहता है फलां चीज किसने पैदा की, फलां किसने पैदा की, और नौबत यहां तक पहुंचती है कि वो पूछता है तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब बात यहां तक पहुंच जाए तो आदमी को अल्लाह की पनाह चाहिए और वहीं रुक जाना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बताऊं, ये बड़ा अहम मसला है। जब मैं देखता हूं कि वो रब जिन ताकतों, जिन कुदरतों का मालिक है, उसकी मिसाल मेरे सामने पूरी कायनात, आफाक की निशानियां, खुद मेरे अंदर की निशानियां, कुरान की आयत मुझे साफ बता देती हैं कि अल्लाह ऐसी हस्ती है। और फिर जो हर नमाज के बाद आप पढ़ते हैं ना, आयतुल कुर्सी, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तुम्हारे और जन्नत के दरमियान जो चीज हाइल है वो आयतुल कुर्सी है जो तुम पढ़ते हो। नोट फरमाएं जरा कि ये पढ़ते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें उस जन्नत का वारिस बना देता है। क्या बताऊं आपको, आकाश में और आप इस पे अमल करके देखें कि किस कदर अल्लाह ने इसमें फायदे रखे हैं। अच्छा, अगली हदीस है कि सफ़ों को दुरुस्त करना ताकि शैतान
حضرت کی اولاد کی طرح بیچ میں نہ گھس آئے. لوگوں نے کہا حضرت کی اولاد سے آپ کا کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یمن کی چھوٹی بھیڑیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو شیطان، یہ ہمارے دل دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. ہمیشہ نماز کے لیے جب جماعت میں ہوں، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، بالکل جڑ کے کھڑے ہوئے کریں. اگلی حدیث بخاری کی ہے. لوگوں سنو، شیطان بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی. کون سے شہر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں، مکہ اور مدینہ دونوں کی. مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، ان میں اس کی اطاعت کی جائے اور وہ اسی سے خوش ہوگا. نمازیں خوب پڑھیں، پردے کا بھی بندوبست ہو، شادی ہو تو مکس گیدرنگ ہو، شادی ہو تو ڈھول باجے ہوں. کیا آپ سوچیں شیطانی کام، ان کا کیا تعلق ہے نیک لوگوں سے؟ اور پھر فرمایا بخاری، شیطان اس بات سے نا امید ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے، لیکن ان کو ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنے اور لڑانے میں وہ نا امید نہیں. یہ کیا ہے ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنا اور لڑانا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، فرق آپ دیکھ لیں آج سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے دین کو بھول کر اپنے اس کی پابندی کر رہے ہیں مسلک کی. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے کوئی بھی تھا؟ آپ کے پاس ایک معیار ہے، قرآن اور سنت. جو اس پہ عمل کر رہا ہے وہ مومن ہے، جو اپنی فرقہ پرستی کا پرچار کر رہا ہے وہ اللہ کے دین کے نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. یہ پیج 3 پہ میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں. پھر وہ اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے. شیطان بیٹھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جہاد کرو گے تو اس میں جان اور مال کی پریشانی تو ہے ہی ہے. اگر لڑائی ہوئی تو تم مار دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی دوسروں سے شادی کرے گی اور تمہارے دھن دولت بھی ٹھکانے لگ جائے گا. کتنی زبردست آرگومنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں بندو اس بات کو ٹھکرا کر اگر بندہ اگر اس بات کو ٹھکرا کر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے تو جو شخص ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے پر واجب ہے. ذرا نوٹ فرمائیں، کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ اصل کامیابی اور بڑی کامیابی کون سی ہے؟ الفوز العظیم کون سی ہے؟ اخروی کام جنت میں داخل ہونا. جنت میں داخل ہو جائے. قاضی یا یہ شہید. منظور سے عن النار وادخل الجنت فقط فاز. فاز نہیں، الفوز العظیم کا لفظ آیا ہے جنت کے لیے دوسری آیت میں. اچھا اب آپ جی دیکھیں دوسری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر جنت واجب کر دی. پھر دنیا میں آپ دیکھ لیں ان کی اولادیں ہوں، ان کی بیویاں ہوں، کس طرح اللہ تعالیٰ جو خالق، مالک، رازق، حاکم اور رب ہے وہ کس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے. کاش میرا اور آپ کا یہ ایمان ہو. اچھا اب اگلی آیت بڑی مزیدار ہے پیج 4 پر کہ خواب 3 قسم. سر جی اسی خواب حدیث کے اینڈ میں بھی یہ پڑھ دیں ذرا. کیا؟ یہ جو آیا ہے کہ اگر اس کا جانور اس کی گردن توڑ دے تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. آپ وہ اس عزم کر چکا اور جہاد پہ جانے کے سے پہلے اگر ان میں سے کوئی واقعہ آ جائے، گردن اس کا ٹوٹ جائے کسی جانور کی وجہ سے یا کوئی بھی مصیبت آ جائے، موت، وہ اللہ کے یہاں جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ اس نے عزم جنت کا جہاد کا کیا ہے. اب اس کو راستے میں کہیں بھی کسی وجہ سے موت آ جائے جانور کی وجہ سے، وہ جنت میں جائے گا. بات سمجھ آ گئی شبانہ؟ جی سر الحمدللہ. اچھا اب سنیں، بڑی پیاری بات ہے. اگلی حدیث ہے کہ خواب 3 قسم کے ہیں، ایک رحمانی، ایک شیطانی اور تیسرا نفسانی. اچھا رحمانی خواب کس کو آتے ہیں بھلا یہ بتائیں مجھے. اللہ کے نیک بندوں. جو انبیاء رحمان کو. کا سنیں
आप पूछ लें मेरी बहनों से जो कुरान के साथ जुड़ी हुई हैं कि ख्वाब में भी उनको रहमानी ख्वाब कि कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये हैं रहमानी ख्वाब, ये रहमान के बंदों को आते हैं जो सर जी उसको कल रहमान। रात को मैं सारी रात देखती रही हूँ, अल्लाह बेबादी यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। बिल्कुल ये वाकयात हर मैं खुद सुभान इनको आजमाता हूँ। अल्लाह ताला सुभान आपको और मुझे इसी पर कायम रखे। आमीन। सर कभी ऐसे ही होता है कि सूरह मुल्क ही पढ़ते रहते सबको हैं पूरी कायम रात। रखे। आपको मैंने बता दिया, अब आप हर एक के तजुर्बात होंगे जो अल्लाह से जुड़े हुए हैं, आप उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। सर जी ये 3 नाम आपने लिखवाए हैं, रहमानी, शैतानी और तीसरा रहमानी हो गया ना, तीसरा नफसानी। नफसानी। जज़ाकल्लाह। दूसरा वो है जो शैतानी ख्वाब है, जो इंसान को रंजीदा करने के लिए, परेशान करने के लिए शैतान की तरफ से होता है, उसको शैतानी ख्वाब कहते हैं। क्योंकि रहमानी आपको समझ आ गया तो फिर वो जो परेशानी के ख्वाब नजर आते हैं वो शैतानी है और उसको बयान नहीं करना चाहिए, आगे आ रहा है। और तीसरा नफसानी यानी जिसमें इंसान अपने आप से गुफ्तगू करता है। कैसे गुफ्तगू करता है कि उल्टी सीधी गुफ्तगुएं होती हैं, नफ्सियात इंसान की जो दिन में काम किए हैं वही सामने आ रहे हैं, रात नींद में भी, और फिर किसी ने खोया हुआ है, अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर। जी सर जी, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे देखें, अगली आयत में साफ पर, अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो शैतान की तरफ से है, उसे चाहिए कि अल्लाह की पनाह मांगे और ख्वाब किसी से बयान ना करे, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा, नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, मुझे ये बताएं, क्या वजह है? सर जी क्योंकि शैतान की तरफ से होता है और शैतान के पास तो इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान को नुकसान पहुंचाए। आप बिल्कुल उल्टी बात कह रही हैं। सारी ताकतें नुकसान और नफे की किसके पास हैं? अल्लाह के पास। ऊपर से अल्लाह नफा नुकसान अल्लाह पहुंचाता है, शैतान क्या कर सकता है? आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे अल्लाह तो बेबस है, नाउजुबिल्लाह। सर जी मैं यही कह रही हूँ शैतान के पास तो वो यही नहीं कह ताकतें। रही आप, वो यही कहें कि नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला पहुंचा सकता है, शैतान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह का हुक्म नहीं हो तो। सर जी ये जो कहा गया है कि ये ख्वाब किसी से बयान ना करे। भाई आप बुरी बात पब्लिक में फैलाएंगे? बताएं मुझे। नहीं सर जी नहीं। तो फिर बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, कितनी प्यारी बात है जो मुझे और आपको बताई जा रही है। अगली आखिरी हदीस अबू दाऊद की है, शैतान घरों में आग लगाने का काम बाज हैवानात के जरिए करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग सोने लगो तो चिराग बुझा दो। कितनी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि शैतान बाज हैवानों, चूहों की को ऐसी चीजों, चिराग को की तरफ लाता है और तुम्हारे मकानों में आग लगा देता है। वो चिराग गिरा, उससे कागजों से आग लगी, कागजों से या कपड़े से आग लगी, फिर पूरे घर में आग लग गई। कितनी प्यारी बात है कि आप और मैं कभी घर में जलता हुआ चिराग दिया कभी गुल किए बगैर ना सोएं। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, और शैतान, ये कमाल की बात है, ये जो मैं आपके सामने आयत नंबर पेज नंबर 5 पे शुरू की हदीस पढ़ रहा हूं, बहुत अहम है। एक मिनट सर जी, ये जो लास्ट में है, मौत के वक्त शैतान का इंसान को झंझोड़ना, मैं वही पढ़ रहा हूँ मैडम, जरा आप आगे पेज पे आ जाएं, 5 सबर पे। तो कर लिया करें। अच्छा जी, ये 5वें पे। ठीक। अच्छा, अब सुने, ये आखिरी शैतान की कोशिश होती है। कौन आखिरी का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। मौत से मौत से पहले। पहले आखिरी। मौत मौत अब के बंदा वक्त में मर सर रहा जी है, बात सुने, बंदा मर रहा है, वो उस वक्त भी बंदे के पीछे पड़ा हुआ है कि वसवसा डाल के इसको जहन्नम में भेज दे। आखिरी कोशिश है शैतान की। कितनी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लें ताकि हम मौत के वक्त शैतान के चुंगल से आजाद हो सकें। अच्छा, ये आप सबका तजर्बा होगा, आप मैं हैं। अगली हदीस है, पैदाइश के वक्त
شیطان کا بچے کو تکلیف دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے، مگر کون بچ رہا ہے اس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کیونکہ مریم علیہ السلام دعائیں مانگتی تھی اللہ سے اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا. تو ان کے شیطان والدہ نے مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی جب کی پیدائش ہوئی تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں نے بھی اسی لیے کہا کہ مجھے اور آپ کو اپنی نیک اولاد کی نیکی کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ شیطان سے محفوظ رہے. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یقین مانیں کتنی دفعہ اس عمر میں بھول جاتا ہوں، تو لیکن مجھے اللہ نے بتایا کہ کھانا کھاتے وقت اگر بیچ میں بھی یاد آ جائے تو فوراً کہو کیا بسم اللہ الذی، بسم کیا اللہ کہو؟ اولنا بسم وآخرنا اللہ اولہ الاول و والآخر. آخرہ، کہ شروع میں بھی اور آخرت میں بھی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کی کھانا کھانے سے. تو لیکن اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، اپنے بچوں کو آج عادت ڈال دیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم نے ضرور اللہ سے پناہ مانگنی ہے شیطان کی. اب حدیث پڑھ رہا ہوں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک خود شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شروع کرنے کے لیے اپنا دست مبارک نہ بڑھا دیتے. اچھا یہ کیوں صحابہ کیوں کرتے تھے بھلا؟ بتائیں نا، کہ کھانا شروع ہی نہیں کرتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شروع نہ کریں. سر جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہیں کرتے تھے. او یعنی بھائی کیوں آپ نہیں کرتے؟ برکتیں. سر جی اگر آیت بھی ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں. یا آپ ایھا سنیں، الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ آپ ورسولہ. آیتیں پڑھ رہے ہیں، خدا کے لیے میں نے آپ کو منع کیا ہے آیت کے جو حدیث بیان ہو رہی ہے پہلے اس کو سمجھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، جب صحابہ پھر اس کے بعد شروع کریں گے. آپ آیت پڑھ دیتے ہیں. او بھائی آیت میں نے کہا پڑھو لیکن پہلے لوگوں کو بتاؤ، ورنہ لوگ بالکل اسی طرح رہیں گے جس طرح مولوی دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی دعوت کر رہے ہیں، لوگوں کی دعوت دے رہے ہیں. سب سے پہلے اس لیے کھانے سے گریز کرتے تھے شروع کرنے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں، وہ شروع کریں گے سنت طریقے پر، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے تو اس کے بعد ہم کھانا کھاتے. اب سنیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے، تبھی ایک لونڈی تیزی سے آئی، گویا اس کا کوئی تعاقب کر رہا ہو اور کھانے میں ہاتھ بڑھانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. پھر ایک دیہاتی اسی کیفیت کے ساتھ آیا، آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے. تو جس کھانے پہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کی وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو گیا. انہیں کتنی اہم بات ہے اور ہم میں سے اکثر یہ بھول جاتے ہیں. تو جب فوراً ہمیشہ کھانا کھاتے وقت اب خود بھی اپنے اولاد کو بھی سکھائیں کہ وہ بسم اللہ سے شروع کرے اور خاتمے پر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تاکہ یہ ساری، اب یہ حدیث بہت اہم ہے، ہر حدیث اہم ہے، اور اگر ہم نے عمل نہ کیا یہ اللہ کے احکامات ہیں. نبی کریم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دے رہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ جزاک الحمدللہ. اللہ خیرا کثیرا. اچھا اب آگے اب چلتے ہیں، آخری پیج پہ آ جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا. دیکھیں رات کو آپ کو جب گھر میں دروازہ بند کرتے ہیں یا عام طور پہ بھی تو اللہ کا نام لے کر، مشکیزے کا منہ بند کرو اور اس پر اللہ کا نام لو، برتن ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو، چراغ بجھا دو اور اللہ کا نام لو. نیکسٹ حدیث ہے، شیطان انسان کے ساتھ اس وقت بھی کھاتا اور پیتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے پیے. اس طرح کھڑے ہو کر پینے کے وقت بھی شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے. بیٹھ کے پئیں اور بائیں ہاتھ سے کبھی کھانا نہ کھائیں.
اور جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، اور جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان پانی پیتا ہے۔ اب یہ حدیث آپ کو سن لیں، سمجھ آ گئی۔ اب آئندہ سے اگر غلطی ماضی میں کر بھی رہے تھے جلدی میں، چھوڑ دیں اس کو، اور پانی جب بھی پئیں دائیں ہاتھ سے پئیں، کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ جی کتنی یہاں پہ ایک سوال ہے، جی فرمائیں۔ چھوٹے بچے بعض ہوتے ہیں 4-5 سال کی یا 7-8 سال کی بچیاں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، جب ان کو کہو تو کہتے ہیں وہ ہاتھ سے کھانے ہی نہیں ہوتا ہے، کافی منع کرتے ہیں لیکن وہ ان کی عادت ہے، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچہ جب اس طرح کرے تو اسی وقت آپ اس کو کہیں بیٹا نوالا اٹھاؤ آرام سے، کہ دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ اور کھاؤ۔ جب 3-4 نوالے کھا چکے تو آپ کہیں اسی سے کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ عقل اور حکمت اللہ نے ہم مومن کو وراثت میں رکھی ہے، وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی بچہ دائیں ہاتھ سے کوئی کام ہی نہیں کرتا، بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اور میں نے سکھایا نہیں اور اس کی اصلاح نہیں کی تو پھر میں اور آپ اور بچہ تینوں میں ذمہ دار ہوں گے۔ سر چھری کانٹے سے جو لوگ کھاتے ہیں ان کے بارے میں کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں دیا؟ بتائیں نا مجھے۔ جی سر، آپ اللہ لیکن تعالیٰ بعض کہتا ہے کہ ہاتھ کے کھانے میں وہ لعاب ساتھ شامل ہوتی ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے۔ پاک صاف ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اور نوالے اپنے ہاتھ سے پکڑیں، اور اپنے ہاتھ سے جیسے آپ سویاں وغیرہ ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو استعمال کر لیں، لیکن جو چیزیں ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں وہ ہاتھ ہی سے کھائیں۔ اب بھی سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پتہ ہے، سائنس کہتی ہے کہ ہاتھ سے کھانے سے وہ چیزیں لعاب شامل ہوتا ہے جو ہضمے میں مدد کرتا ہے اور برکت بھی ہوتا ہے۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ویسے کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں نا، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں۔ کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں تو پھر اللہ کا مجھے وہ اللہ نے ان کو کھاتے ہیں نا ہاتھ کس سر، لیے دیے؟ جی جی سر وہ کھانا پسند کرتے ہیں چھری کانٹے سے، وہ پسند کرتے ہیں تو شیطانی کام کرتے ہیں۔ شیطانی جی کام کرتے ہیں، جی بالکل۔ سر ہماری نا اس میں ہماری تربیت کی کمی ہے۔ دیکھیں ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے والد کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ ہمیں آمین۔ کہتے تھے ہاتھ اللہ نے دیے ہاتھوں سے کھاؤ، کتے کھاتے ہیں منہ سے چک مار کے، اور آج دیکھیں شیطانوں نے تو کھانے پیزے برگر ایجاد ہی ایسے کیے کہ چک مار کے کھاؤ۔ سر جی اللہ ایک ہاتھ میں برگر ہے اور دوسرے میں پیپسی ہے، تو جی دونوں ہاتھوں سے کھانا ہے۔ تو مجھے وہ یہاں ہم یہ نے اپنے والد کی بات یاد آ گئی ہے کہ کتنے عظیم تھے وہ کہ ہماری تربیت کرتے تھے۔ زرتاج صاحبہ یہ ہم ان کو دعائیں دیں، ان کی اللہ بخشش فرمائے، انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سکھائے۔ بے شک الحمدللہ۔ سر جی کتنے اچھے ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں، آداب سکھائے گئے ہیں کہ چھوٹا نوالا لو، اپنے سامنے سے کہو، مطلب کنارے سے، یہ بیچ بیچ میں نہیں ایسے کرو، کتنے اچھے آداب ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ میں بتاؤں افشاں صاحبہ، آپ کوئی چیز قرآن و سنت کی دیکھ لیں، وہ آپ کو دنیا کی بہترین چیز نظر آئے گی جو حکم اللہ نے دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آسان ہے، دین آسان ہے، ہاں بہترین۔ بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اب سر جی ہم لوگ واپس کل سورہ نساء انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اچھا ایک چیز ابھی باقی رہ گئی ہے، میں نے آپ سے پوچھنی تھی، قرآن کے حقوق وہ پہلے کر لیں یا بعد میں کریں اور سورہ نساء شروع کر دیں؟ جی نہیں پہلے سر کریں جی قرآن سر کے پہلے قرآن حقوق۔ کے حقوق آپ پہلے کروا دیں۔ پہلے کروائیں سر۔ چلیں کل انشاءاللہ قرآن کے حقوق ہوں گے، اس کے بعد واپس ہم قرآن پہ چلے جائیں گے۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ ان پر عمل کر کے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے سب کو۔ آمین۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक आमीन। दे इसी तरह समझने की जैसे आप समझाते हैं, और अमल की तौफीक दे, और हम लोगों का ये बैठना कबूल कर ले, हम लोगों की कोताहियों को माफ कर दे, तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजला वाली जिंदगी दे, और उनकी बीमारियों को आसान करे, तकलीफों को आसान करे परवरदिगार। और जो इस आमीन दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार। और इस आमीन पूरी दुनिया पे मुसलमानों को, सारे मुसलमानों पे अल्लाह पाक अपना करम, अपना रहमत नाजिल करे, और हम लोगों की मैडम आप कहा कोशिशों करें को कबूल मुसलमान, करे। मैडम आप कहा करें अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक दे कि वो अल्लाह की इताअत, अल्लाह और के रसूल की का इताअत हक करके अदा करें। हक अदा करें। जी आमीन इंशाअल्लाह आमीन अल्लाह पाक सब हम लोगों की औलादों को भी नेक करे और हक अदा करने आमीन वाला बनाए। आमीन आमीन। आपसे जो जुड़े हुए हैं इन सब को भी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली आप